السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرچیز آرڈر ملنے کے بعد بہت سے نئے کنٹریکٹرز خوشی سے پھولے نہیں سماتے اور جھٹ سے کام شروع کر دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، یا تو نقصان ہوتا ہے، یا آپ کا سامان واپس آ جاتا ہے، یا آپ کی پیمنٹ اٹک جاتی ہے۔ یاد رکھیے، پرچیز آرڈر کا ملنا انجام نہیں، آغاز ہے، اور اس آغاز سے ہی کچھ کنٹریکٹر بغیر سوچے سمجھے اپنی نقصان کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھتے ہیں۔ ایک اچھا اور سمجھدار کنٹریکٹر کیا کرتا ہے، کیسے وہ اپنے پیسے بچاتا ہے، اچھی معیاری چیز پرچیز کرتا ہے اور اس کو ادارے تک ڈیلیور کرتا ہے۔ آج ہے ہمارا یہ لیکچر، ہر منٹ قیمتی ہے، آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے پرچیز آرڈر موصول ہونے کے بعد اس کو غور سے پڑھنا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 3 بار اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے۔ اس کی ایک ایک چیز کو، آئٹمز کو، اس کی ڈسکرپشنز کو، اس کی اسپیسیفیکیشنز کو، اس کی کوانٹٹی کو، اس کی ٹوٹل پرائس کو، یونٹ پرائس کو آپ نے بغور پڑھنا ہے۔ ڈلیوری ٹائم کو آپ نے پڑھنا ہے، ڈلیوری شیڈول کو آپ نے پڑھنا ہے، چیز کو ہم نے کہاں پر پہنچانا ہے۔ آپ نے ایک ایک چیز کو بغور پڑھنا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ آپ نے بغیر سوچے سمجھے جھٹ سے کام شروع نہیں کرنا، ورنہ آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پڑھنے کے دوران اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو فوراً سے پہلے آپ ادارے سے رابطہ کریں، ان سے کلیریفیکیشن لیں، ان سے سمجھیں۔ مجھے پتہ نہیں تھا یا مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ بعد میں کوئی نہیں مانے گا، یہ بہانہ کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ دوسرا سب سے جو مین کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پرچیز آرڈر موصول کرنے کے بعد اگر آپ نے اپنی ٹیکنیکل بڈ کے اندر کچھ فوٹوگرافس دی تھیں، کچھ ان کو آپشنز دی تھیں، تو ان کو دوبارہ سے وہ بھیجیں، دوبارہ سے ان کو ای میل کریں کہ ہم نے آپ کو یہ چیزیں کوڈ کی تھیں، کائنڈلی اس میں سے آپ سلیکٹ کر لیں آپ کو کون سی والی آئٹم چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی کرسی دینی ہے، کسی کو ٹیبل دینا ہے، تو آپ نے اپنی کوٹیشن کے اندر آپ کو 4 یا 5 آپ ان کو آپشن دیتے ہیں، لیکن ورک آرڈر آپ کو ایشو ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ نہیں لکھا جاتا کہ آپ نے سیریل نمبر کون سی آپشن پرووائڈ کرنی ہے۔ آپ نے یہ ان سے لازمی کنفرم کرنا ہے۔ ویورز، تیسرا جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ٹینڈر اپلوڈ ہوتا ہے تو ٹیکنیکل بڈ کے مطابق آپ کوٹیشن دے دیتے ہیں، لیکن جب آپ کو پرچیز آرڈر ملتا ہے تو چیز لینے والا ہوتا ہے اینڈ یوزر۔ استعمال کس نے کرنی ہے؟ اینڈ یوزر نے۔ ٹینڈر کس نے اپلوڈ کیا تھا؟ پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ میں۔ تو اس لیے بہت سے ٹینڈرز کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ جا کر پروکیورمنٹ آفس سے ملتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی فلانے آفس میں چلیں جائیں، یہ ان کی ڈیمانڈ تھی، یہ ان کو چیز چاہیے، آپ ان سے رابطہ کر لیں۔ تو آپ نے یہ بھی کنفرم کرنا ہے پروکیورمنٹ آفس سے کہ سر، جو آپ نے اپنے ٹینڈر ڈاکومنٹس کے اندر چیزیں لکھی تھی، اسپیسیفیکیشن لکھی تھی، ہم انہی پہ چلیں یا ہم اینڈ یوزر سے مل لیں کہ اگر انہوں نے کوئی رد و بدل کروانا ہے، کوئی چینجنگ کروانی ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں۔ ویورز، اس میں ایک بہت ہی پوائنٹ کی بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ جب آپ اینڈ یوزر سے ملتے ہیں تو ہو سکتا ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے، کہ بعض اوقات وہ آپ سے سستی چیز لے لیتے ہیں۔ پروکیورمنٹ آفس والوں نے وہ کیپیبل بندے ہوتے ہیں، ان کو ٹیکنیکل چیز کا پتہ ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو لفظ بلفظ ٹیکنیکل ڈاکومنٹس کے اندر لکھتے ہیں، لیکن جب آپ اینڈ یوزر سے ملتے ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے، آپ یہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں ہمیں آپ اس طرح کی کوئی چیز دے دیں یا یہ چیز دے دیں۔ تو جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو آپ نے کوٹیشن دی تھی وہ آپ کو کاسٹ کرتی تھی 50,000 روپے کی، لیکن جو اینڈ یوزر ہے جو وہ چیز مانگ رہا ہے وہ تو ہمیں 30,000 روپے کی ملتی ہے۔ تو اس طرح آپ کا بہت سا فائدہ ہو جاتا ہے، آپ اینڈ یوزر سے ملتے ہیں۔ اور سب سے جو بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹینڈر ڈاکومنٹس کے حساب سے چیز کو پرووائڈ کرتے ہیں تو بعض اوقات اینڈ یوزر کو وہ چیز پسند نہیں آتی، وہ کہتا ہے نہیں میں یہ چیز نہیں رکھنی، مجھے آپ یہ چیز دیں۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں پروکیورمنٹ آفیسر سے کہ سر میں نے تو آپ کے کہنے پہ یہ چیز دی تھی، تو وہ بھی وہاں پر بعض اوقات ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں کہ نہیں یار، جیسے یہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ خود ہی کر لیں، آپ ان کو چیز پرووائڈ کر دیں یا کوئی چینجنگ کر لیں۔ تو اس لیے ویورز، آپ لازمی اینڈ یوزر سے ملیں،
ان کی ڈیمانڈ کو سمجھیں. اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز ہم دے سکتے ہیں اور اس میں ہمیں فائدہ ہے تو آپ وہ چیز دیں. اس سے آپ کو ایک تو فائدہ ہوگا، آپ کا ٹائم بچے گا، آپ کے ریجیکشن کے چانسز کم ہوں گے اور اس طرح آپ کی کریڈیبلٹی بھی بڑھے گی. اب آپ کی کلیریفیکیشنز بھی آ گئی، آپ کی آئٹم بھی سلیکٹ ہوگی، ہر چیز ہو گئی ہے. اب باری آتی ہے آپ کی پروکیورمنٹ کی یا آپ کی مینوفیکچرنگ کی. آپ نے مینوفیکچرنگ کرنے سے پہلے ایک ایک چیز کی منصوبہ بندی کرنی ہے. اپنا را مٹیریل آپ نے کہاں سے پرچیز کرنا ہے، کیسے پرچیز کرنا ہے، کہاں کہاں سے آپ نے پیسے بچانے ہیں. ویورز، میں اپنے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو پروفٹ ہے وہ آپ کی پرچیزنگ میں ہوتا ہے، نہ کہ سیلنگ میں ہوتا ہے. اس لیے آپ نے کم سے کم پیسوں میں معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو پروکیور کرنا ہے، اس کو آپ نے پرچیز کرنا ہے. اچھا، یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد جو سب سے مین پوائنٹ ہے کہ آپ کو اگر بلک میں کوئی چیز کا آرڈر ملا ہے، 100 پیس ہیں، 50 پیس ہیں، 10 پیس ہیں، 20 پیس ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے ایک پروٹوٹائپ بنانا ہے. آپ نے ایک سیمپل بنانا ہے. آپ نے وہ سیمپل بنا کر ادارے میں جا کر اس کو جمع کروانا ہے. اس کی آپ نے انسپیکشن کروانی ہے. جو اس کا اینڈ یوزر ہے، جو پروکیورمنٹ والے ہیں، وہ اس کو انسپیکٹ کریں گے. جو اونچ نیچ ہوگی، جو رد و بدل ہوگا، وہ آپ کو بتائیں گے اور آپ نے اس کی اپروول لینی ہے. بعض اوقات ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم آئٹم کے اوپر ہی ان سے ہم سائن اور اسٹیمپ کروا لیتے ہیں اور وہ ادھر ہی ہم ادارے میں چھوڑ آتے ہیں. ٹھیک ہے ویورز، اس کے بعد آپ نے کرنی ہے پرچیزنگ یا آپ نے کرنی ہے مینوفیکچرنگ. اس طرح آپ کی ریجیکشن کے جو چانسز ہیں وہ کم سے کم ہو جاتے ہیں. آپ ان کی معیار کے مطابق اور ان کی سلیکشن کے مطابق آپ چیز پرووائڈ کرتے ہیں. کیونکہ اس طرح نہ کرنے سے ایک عام سا جملہ ہم بہت سنتے ہیں کہ اپنا سامان واپس لے جائیں، آپ نے ہمیں سامان ہماری اسپیسیفیکیشن کے مطابق نہیں دیا یا ہمارے سیمپل کے مطابق نہیں دیا. اس لیے سیمپل جمع کروانا بہت لازمی ہے. اور آپ نے سیمپل انسپیکشن کی جو رپورٹ ہے وہ آپ نے ان سے تحریری طور پر لازمی لینی ہے اور اپنے پاس آپ نے محفوظ کرنی ہے. اگر وہ آپ کو تحریری طور پر نہیں دیتے تو آپ واٹس ایپ کے اوپر ان سے اپروول لے لیں کہ سر اس کو آپ ایکنالج کر دیں، یا ان سے ای میل کروا لیں کہ سر ہمارا سیمپل آپ کو پہنچ گیا ہے، کیا ہم اس کے مطابق کام شروع کریں. اس کی بھی آپ ان سے ای میل کے اوپر آپ کنفرمیشن لے سکتے ہیں. سیمپل پہلے جمع کروانے سے آپ کی پیشہ ورانہ مہارت نظر آتی ہے. ادارہ آپ کو فوقیت دیتا ہے کہ یہ سینسیبل بندے ہیں، ان کو کام کرنے کا طریقہ آتا ہے، انہوں نے پہلے سیمپل جمع کروایا ہے اور ہمیں انہوں نے فوقیت دی ہے کہ ہم اپنی ان پٹ دیں، ہم اپنی چینجنگ ان سے ڈسکس کریں. اس طرح آپ کا معیار بڑھتا ہے، آپ کی کریڈیبلٹی بڑھتی ہے اور آپ کو ان فیوچر فوقیت دی جاتی ہے دوسرے بڈرز کے اوپر. ویورز، یہاں پر ایک بات اور کہ آپ نے اپنے پیسے کیسے بچانے ہیں کہ جتنی آپ کو کوانٹٹی کا آرڈر دیا گیا ہے آپ اتنا ہی پرچیز کریں. بہت سے ہمارے بھائی یہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس 50 کا آرڈر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار 60 پیس پرچیز کر لو، 70 پرچیز کر لو، بعد میں کام آ جائیں گے. ویورز، بعد میں کام آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بعد میں کس نے دیکھا ہے؟ اس لیے آپ نے پیسے بچانے ہیں تو جتنا آپ کے پاس آرڈر ہے آپ نے اتنی ہی پرچیزنگ کرنی ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنی. اس کے بعد ویورز، آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے مقامی بازار کو، مقامی مارکیٹ کو آپ نے ترجیح دینی ہے پرچیزنگ کے لیے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے ہی علاقے کے جو سٹورز ہیں، جو ہول سیلرز ہیں، مینوفیکچررز ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں اور ان سے چیزیں پرچیز کریں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے ویورز کہ ایک تو آپ کی کیریج بچتی ہے، آپ کا ٹائم بچتا ہے، آپ کا بزنس لائزون بنتا ہے اس سپلائر کے ساتھ. ان فیوچر جب آپ دوبارہ ان سے ریٹ لیں گے تو آپ کو وہ ترجیح دیتے ہیں اور آپ کو وہ اچھا ریٹ دیتے ہیں. ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم ریٹ تو لیتے ہیں لوکل بندے سے اور جب ہم پرچیزنگ کرتے ہیں تو ہم لاہور، کراچی یا کسی اور شہر جا کے وہاں سے پرچیزنگ کرتے ہیں. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ ریٹ لیں گے لوکل بندے سے تو ان کو خبر پہنچ چکی ہوتی ہے کہ جی فلانے بندے نے اس ہول سیلر سے یا اس کمپنی سے مال اٹھایا تھا، تو وہ آپ کو پھر لفٹ نہیں کرواتے. اس لیے آپ نے جتنا بھی کوشش کر کے ان سے آپ ریٹ توڑوائیں، ان سے آپ ڈسکاؤنٹ لیں، لیکن آپ اپنے لوکل وینڈر کو ترجیح دیں. اس طرح آپ کا ایک مستقل سپلائر بن جاتا ہے، وہ آپ کو فوقیت دیتا ہے، اس کے ساتھ آپ کا لائزون بن جاتا ہے
ان فیوچر آپ کے ساتھ وہ کریڈٹ کے اوپر بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، جو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ویورز، اگر تو آپ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں تو آپ نے ہر قدم کے اوپر آپ نے کوالٹی کو دیکھنا ہے۔ آپ نے اپنی لیبر کے اوپر نہیں رہنا۔ لیبر جو ہوتے ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد کام کو ختم کیا جائے۔ آپ نے سب سے پہلا سیمپل تیار کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے ساتھ ساتھ 5 چیزیں بنی، 10 بنی، 15 بنی، آپ نے درمیان میں بھی آپ نے کوالٹی کو انسپیکٹ کرنا ہے۔ یہ کبھی بھی مت کریں کہ اینڈ آف دا ڈے جب تمام سامان بن چکا ہو تو آپ انسپیکشن کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور انسپیکشن کرتے ہیں۔ اس طرح اگر خدا نخواستہ کوئی مسٹیک ہوئی، کوئی غلطی، تو آپ کا بہت سارا نقصان ہوگا، کیونکہ آپ ساری چیزیں بنا چکے ہیں۔ اس لیے آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک تمام مراحل کے اوپر آپ نے انسپیکشن کرنی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے 5 چیزیں غلط بنا دی ہیں تو آپ کا 5 کا ہی نقصان ہوگا، نہ کہ آپ کی 100 آئٹم کا نقصان ہوگا۔ اس لیے آپ نے ساتھ ساتھ آپ نے کوالٹی کو بھی انشور کرنا ہے اور ایز پر اسپیسیفیکیشنز اپنی چیزوں کو بھی چیک کرنا ہے۔ مینوفیکچرنگ کے دوران کبھی بھی پیسے بچانے کی خاطر تھوڑی سی الٹریشن نہ کریں، کیونکہ تھوڑی سی الٹریشن بھی آپ کی چیز کو ریجیکٹ کر سکتی ہے۔ بہت سارے وینڈرز ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جن کا 1 mm یا 2 mm کا فرق ہوتا ہے اور ان کی تمام لاٹ لاکھوں کا ان کا نقصان ہو جاتا ہے اور اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اسپیسیفیکیشنز کے اوپر رہ کر ہی کام کرنا ہے، آپ نے اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ مینوفیکچرنگ اور پروکیورمنٹ کے دوران آپ نے ایک چیز کا حساب کتاب ریٹن میں رکھنا ہے۔ کون سا مال پرچیز ہوا، کتنا خام مال آیا، کتنی چیز فنش گڈز آئی، اور ٹوٹل کتنے اخراجات ہوئے ہیں اس پروجیکٹ کے اوپر۔ آپ نے ایک چیز کا بل آپ نے ایک نوٹ بک کے اندر سارا کچھ لکھتے جانا ہے، تاکہ اینڈ آف دا ڈے آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا اس پروجیکٹ کے اوپر کتنا خرچہ ہوا ہے۔ اور ایک سمجھدار کنٹریکٹر یہیں سے اپنے نفع اور نقصان کا حساب لگاتا ہے۔ تو ویورز، یاد رکھیں کہ کامیاب سپلائر، کامیاب کنٹریکٹر وہ نہیں جو سستی چیز دیتا ہے۔ سکسیسفل کنٹریکٹر وہ ہے جو اچھی چیز ٹائم کے اوپر ڈیلیور کرتا ہے۔ تو ویورز، آج ہم نے سیکھا ہے کہ ایک سمجھدار کنٹریکٹر کیسے پرچیز آرڈر ملنے کے بعد اپنے کام کو سٹارٹ کرتا ہے، کیسے وہ سیمپلز کو اپروو کرواتا ہے، کیسے وہ اپنے پرچیز آرڈر کو ایکنالج کرتا ہے، کیسے وہ اسپیسیفیکیشنز کے حساب سے چیزوں کو سلیکٹ کرواتا ہے، کیسے وہ اینڈ یوزر کے ساتھ جا کے میٹنگ کرتا ہے، کیسے وہ اپنا را مٹیریل خریدتا ہے، کہاں سے خریدتا ہے، کیسے خریدتا ہے، اور کتنا وہ اپنا حساب کتاب مینٹین رکھتا ہے، اور کیسے وہ پھر وہ اس چیز کو کوالٹی کو انشور کرتا ہے۔ اورو لائف کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیو پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔